الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز ان یکون له اسرا کہ ہو اس کے لیے کوئی قیدی یا وہ بنائے قیدی کسی کو حتیٰ یہاں تک کہ یدخن فی الارض جب تک اچھے طریقے سے زمین میں خون نہ بہا لے، خون ریزی نہ کر لے۔ تریدون تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کا ساز و سامان، واللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یرید الآخرہ تمہیں آخرت دینا چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست غالب حکیم کمال حکمت والے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا یعنی کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کسی کو قیدی بنائے پھر انہیں اپنے پاس رکھے یا انہیں صلہ رحمی کر کے چھوڑ دے یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دے، جب تک اچھے طریقے سے تم خون نہ بہا لو، یعنی کہ اس وقت تک تم نے قیدی کسی کو نہیں بنانا، اپنی قید میں کسی کو نہیں لینا جب تک تم زمین میں خون نہ بہا لو، کافروں کی کمر نہ توڑ دو، یعنی جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ اب کافروں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، کافر دوبارہ مقابلے کے لیے پلٹ کر وار نہیں کر سکتے، دوبارہ حملہ نہیں کر سکتے، تم نے اس وقت تک انہیں مارتے رہنا ہے، ان کا خون بہاتے رہنا ہے، لڑائی کرتے رہنا ہے۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، یہ حملہ نہیں کریں گے، جو بچے بچے رہ جائیں انہیں تم قیدی بنا لو۔ اور جنگ بدر میں لوگوں نے، مسلمانوں نے یہی کام جلد بازی سے کام لیا تو خون بہانے کی بجائے، ان کافروں کی کمر توڑنے کی بجائے انہیں قیدی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ پہلے تم نے خون ریزی کرنی ہے، اچھے طریقے سے انہیں پھینٹی لگانی ہے۔ دوسرے مقام پر کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یعنی جب بھی تمہاری ملاقات ہو، تم ملو کافروں سے، تمہارا آمنا سامنا ہو، تو تم نے پہلے اچھے طریقے سے ان کی طبیعت صاف کرنی ہے، پھینٹی لگانی ہے، خون بہانا ہے، قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اس کے بعد جو بچ جائے انہیں مضبوطی سے باندھ لینا ہے، قیدی بنا لینا ہے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا مارکہ پیش آیا تو قیدی بنانے کا سلسلہ بھی اسی وقت پیش آیا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے اور تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے قیدی بنا کر لوگوں سے فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں سے رائے لی، مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی یہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، خاندان سے ہی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر، روپے پیسہ لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، یہ مسلمان ہو جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا اللہ کے نبی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، انہیں قتل کرنا چاہیے، جس کے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کے حوالے کر دیجئے تاکہ وہ ان کا خون بہائے، انہیں قتل کر دے، اس وجہ سے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، سردار ہیں، قتل کرنے سے ان کی کمر ٹوٹے گی، یہ کمزور ہوں گے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پر زیادہ تر لوگوں نے لبیک کہا اور یہی رائے کو پسند کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر لوگوں سے، ان سے مال و متاع لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ اچھا، اب اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا دوست بھی رو رہا ہے، مجھے بھی کوئی وجہ بتائیں کہ مجھے بھی شاید رونا آ جائے آپ کی بات سن کر، اگر میں رو نہیں سکوں گا تو رونے والی شکل ہی بنا لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات جو آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے جو لوگوں سے فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں رہا کر دیا قیدیوں کو، اس کے متعلق آج مجھے عذاب دکھائی دے رہا ہے، یہ درخت کے قریب عذاب مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ تو لہذا وہاں اس موقع پر جنگ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، یعنی کہ جب تک کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو قیدی بنائے اس وقت تک جب تک اچھے طریقے سے خون نہ بہا لے، انہیں قتل نہ کر دے۔ تو لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیتے تو اس سے زیادہ کفر کی کمر ٹوٹنی تھی، کفر نے کمزور ہونا تھا۔ لہذا قسمت میں یہی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے لکھ دیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، تو لہذا آئندہ کے لیے پوری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ کافروں کو قیدی بنانے میں جلدی نہیں کرنی جب تک اچھے طریقے سے ان کا خون نہ بہا لیا جائے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے ان یکون له اسرا، کہ وہ بنائے کسی کو قیدی، حتی، جب تک کہ یثخن فی الارض، اچھے طریقے سے خون ریزی نہ کر لے زمین میں۔ تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و متاع، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید الآخرہ، تمہیں آخرت دینا چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست، غالب، حکیم، کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔